السلام علیکم. کنیٹیکٹ امریکہ سے ایک دفعہ پھر آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر. کل کا میرا ویلاگ نے کافی برین سٹارمنگ کی. نئی نسل میں وہ جو سرمت کا اٹھایا جانا تھا اور اس کو ہسٹری کا ماما چاچا ڈکلیئر کیا گیا تھا. ایکچولی سوشل میڈیا اگر انسان چاہے اسے دیکھنا تو بہت کچھ اس سے لرن کر سکتا ہے. پرابلم ہو گیا ہے ہماری تقلید کا، گریڈ کا. دو چیزیں، گریڈ کی وجہ سے تقلید ہے، تقلید کے بعد پھر کمپٹیشن ہے، کنڈیشننگ ہے، جس نے ہمیں بالکل تباہ و برباد کر دیا. اسی لیے میں سب سے پہلے کہتا ہوں تقلید سے باہر آئیں. کل میں غامدی صاحب کی ایک بڑی اچھی کلپ دیکھ رہا تھا. غامدی صاحب کبھی کبھی بہت اچھی بات کر جاتے ہیں، ایگزیکٹلی جو میں نے کچھ دیر قبل ویلاگس میں اور بلاگس میں اکثر احمدیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے کرتا ہوں. انہوں نے نام تو نہیں لیا، بٹ سر ظفر اللہ کا تھا کہ وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ لیکچر دینے آئے. انہوں نے کہا وہ آج تک کا میرا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بہترین سنا ہوا لیکچر تھا. لیکن جب میں نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا کہ جناب اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں، تو بالکل خاموش تھے اور ایک تقلیدی فیتھ یؤمنون بالغیب ٹائپ اپینین تھا. تو غامدی صاحب کا کہنا تھا کہ ہم پھر دلیل بھول جاتے ہیں سارا کچھ. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے احمدی اور قادیانی کوئی اچھی ایک کتاب بھی نہیں بنا سکے. چلیں شیعہ سنی یا باقی جو اسلام میں فرقہ بازیاں ہیں وہ کچھ اسکالرلی ورک تو کر گئے ہیں، وہابی اور باقی لوگ، امام حنبل، امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق، سارے ٹھیک ہے نا جی. یہاں جہاں سے میں ویلاگ کر رہا ہوں، یہاں سے ٹھیک 70 میل پہ ایک شہر نارتھ ایڈمز ہے. وہاں 19ویں صدی میں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جس کا نام ول ڈیورن ہوتا ہے. وہ 20ویں صدی میں چھا جاتا ہے اپنی سویلائزیشن اور ہسٹری کے بیانیے پر. امریکہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ امریکہ میں بہت خوبصورت شخص پیدا ہوئے. پروبیبلی میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بوئنسی اس انوائرمنٹ میں، اس گراؤنڈ میں بہت زیادہ ہے. اسپرچول اویکننگ کے لیے یو ایس اے ہیز دا بیسٹ ٹرف. اس کے دو بہت خوبصورت کوٹس ہیں ہسٹری پہ. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نوجوان نسل تو کبھی پڑھتی نہیں. اس کی بڑی مشہور کتاب ہے اسٹوری آف سویلائزیشن، 11 والیومز میں. میں نے بہت کوشش کر کے اس کو کافی حد تک پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہمیں تو نام ہی نہیں ان کے. ہسٹری آف فلسفی اس نے بہت اچھی لکھی ہے. ہسٹری کے بارے میں ول ڈیورن کہتا ہے کہ ان ہسٹری دیر از، ریڈنگ آف دا ہسٹری، گوئنگ تھرو دا ہسٹری، دیر از ناٹ مچ گڈ فار somebody ٹو ڈو. آپ جب ہسٹری کا مطالعہ کر رہے ہیں یا اس کے گو تھرو ہو رہے ہیں تو ول ڈیورن کہتے ہیں دیر isn't much for us to follow, to copy, okay, but always clever to say, but always clever to say, lot of clever to say. اندازہ لگائیں کتنا اچھا کہ that is a fair assessment of history. اس نے کہا the history is mostly guessing ہے, rest is prejudice. This is the famous quote of Will Durant. History is guessing. All history is guessing, rest is prejudice. Yeah. ہم اپنے ایک سٹرینڈ پک کرتے ہیں. سرمد سلطان پیسے بھی لے رہا تھا ایک خاص بیانیے کے لیے، ایک سٹرینڈ پک کر رہا تھا، ان آئسولیشن ٹھوکی جا رہا تھا اسے، اور اوپر نیچے فیکٹس کو کر کے. اور کیا زبردست ہسٹورین تھا. نظر صاحب آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے اس کے نظریے سے، اس کو اٹھایا کیوں گیا؟ اور یار آپ پیسوں کی خاطر خام خواہ فوج کی بھنڈ میں گھس رہے ہیں تو پھر شکر کریں آپ قتل نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی. ادھر تو امریکہ میں اس طرح کرنے پہ اٹھاتے کیا ہے، غائب ہی کر دیتے ہیں. گوانتانامو بے شاید آپ کو بھول گیا ہے. یہاں امریکہ میں بھی اوشو کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ آپ بھنڈ پنگے کسی، یو ہیو ٹو ڈرا لائن. ول ڈیورن نے بہت اچھا کہا تھا کہ فریڈمز آلویز لیڈ ٹو اے لائسنس فار ڈکٹیٹرشپ. جی نواز شریف کی ڈکٹیٹرشپ، ٹھیک ہے نا، بھٹو کی ڈکٹیٹرشپ، ان ڈیموکریٹ سو کولڈ ٹٹوؤں کتوں کی ڈکٹیٹرشپ.
امریکہ میں کل میں نے سینیٹر رینڈ پال کو بڑا اپریشیٹ کیا. اس نے کہا جی آپ چینیوں کو تو بہت زیادہ تکلیف اٹھ رہی ہے کہ جی ان کو آپ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے چینی گڈز کا, چائنیز کی اور یہ وہ, تو آپ اس کا بائیکاٹ آپ نہیں کر رہے ہیں. کہ اس نے کہا کہ چائنیز گڈز کا, چائنیز انفلوئنس کا آپ بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی 3 اسٹیٹس جو الیکٹورل ریفارمز لائی ہیں, جو کہہ رہی ہیں اپنی آئی ڈی سے ووٹ ڈالیں, ان کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. میں نے سینیٹر رینڈ پال کو بڑا اپریشیٹ کیا. میں نے کہا آئی ایم این ایشین, لک ہیئر آن اے ریفیوج ہیئر ان یو ایس اے. آئی ٹویٹ him back. Many Americans liked it. They came on my DM also to say that yes, very good. I will call spade a spade. In spite of being either Asians, Musliman, مارجنلائز ہو رہے ہیں, ڈسکریمنیٹ ہو رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ 50% اگر ہو رہے ہیں, ان کو 100% مارجنلائز اور ڈسکریمنیٹ کریں. بیکاز آف their attitude, because of their conduct, how bad they are. اب دیکھیں آپ ووٹنگ فراڈ, ٹرمپ واز رائٹ. تینوں اسٹیٹس جہاں, بلکہ ٹیکسس میں تو امیگریشن کا اتنا بڑا گند ہے جناب صاحب جس کی کوئی حد نہیں. تو 2 کوٹس ولڈرن کے کہ all history is guessing, rest is prejudice. And there is, from reading of the history, there is not much good to do. Yes, always clever to say. ولڈرن نے سویلائزیشن کے بارے میں ایک بہت اچھا ولڈرن کا کوٹ ہے جو کافی میری اسپرچول جو ہولسٹک اپروچ ہے, اسپینوزا جس وجہ سے مجھے بہت پیارا اور خوبصورت انسان لگتا ہے ہولسٹک حساب سے, ایگزسٹینشلسٹ ٹائپ. اس نے لکھا کہ یہ جو سویلائزیشن ہے, سویلائزیشن ایگزسٹ ایز اے کنسنٹ. سویلائزیشن ایگزسٹ ایز اے کنسنٹ, geological consent. Civilization exists as geological consent and is subject to change without notice. یہ جناب جیولوجک کنسنٹ ہے. یہی تو میں پٹتا ہوں کہ سقراط نے کہا تھا. سوچئے سقراط نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ اب ذہن بند کر لیں, جو مسٹر پلیٹو اور ایرسٹوٹل میرے فالوورز کہیں گے وہ سوچئے. وہ تو جیولوجیکل کنسنٹ سے سبجیکٹ ٹو چینج ہے. چیزیں اتنی ریلیٹیو ہیں, سبجیکٹ ٹو سو مینی تھنگس. وائی آئی سے دیٹ فار این اکانومسٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپریہینڈ اینی سچویشن. اور آپ دیکھیں جو اس نے کہی ہے ہسٹری کی, اٹس آل گیس, ریسٹ از پریجوڈس. کارل مارکس کی مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری دیکھیں, ٹھس ہو گئی, بالکل ٹھس ہو گئی. کارل مارکس واز گیسنگ اٹ. ایوری بڈی از گیسنگ. گیسنگ کی حد تک بالکل ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں, اس کو دیکھیں. نہ ہی ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. نیور. ایک ایور ایوالونگ, دیکھیں یا تو ہم کہیں کہ ہسٹری مین کائنڈ کے علاوہ ہے, ہسٹری صرف درختوں اور اس کا تذکرہ. اگر ہیومنس کا ہسٹری تذکرہ دے رہی ہے تو پھر اٹس ایور ایوالونگ. پھر آپ گو بیک ٹو ڈارون. پھر یہ ایور ایوالونگ چیز ہے, اس کو اپنی آبجیکٹو انٹلیکٹ سے اس کو استعمال کریں. جو گاندھی صاحب دلیل سے کہتے ہیں, میں تو اس پہ بھی بلیو نہیں کرتا. ایکچولی دلیل سے آپ ریشنلائز چیزوں کو کرتے ہیں, اس انٹلیکٹ سے. بیسیکلی آپ کی ایک اندر اویئرنیس ہے, ایک کانشیسنیس ہے, ایک بینگ کی اسپرچول لائٹ ہے سول کی, جو آپ کو ایکچولی گائیڈ کرتی ہے. جناب ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیں ہسٹری سادہ سا ایک ایونٹس فولڈ ہو رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو ایکہارٹ ٹولے, میں اس کا بھی بہت بڑا بلیور ہوں, یہ ناؤ میں ہو رہے ہیں. موجودہ دور میں وہ ساری چیزیں ہسٹری کو بھی لے رہا ہے اور فیوچر کو بھی لے رہا ہے, کیونکہ یہ ایکشن ری ایکشن میں سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں 70 میل دور وہ بندہ 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا, کوئی 100 سال, سوری میں کہہ رہا ہوں کوئی 150 سال پہلے پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے, 96 سال تک اس نے عمر پائی تھی. What a beautiful thinker he was. آپ اندازہ لگائیں, یہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, ان کی باڈی ان کانفلکٹ نہیں آتی with their thinking, with their action. تو یہ they live a very long and a beautiful happy life. تو
وہ ایک بچے نے کامنٹ کیا تھا کہ جی آپ چلیں وہ اس کو چھوڑیں، آپ پھر ہسٹری کے بارے میں کامنٹ لیتے ہیں، آپ بائسڈ ہیں ہسٹری کی ریڈنگ کے بارے میں۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہے گا جی محمد علی جناح ویسٹ کا ایجنٹ تھا، ایک ہے وہ کہے گا جی وہ تو بہت بڑا گرو تھا مسلمانوں کے لیے، اس نے ملک دے، ایک ہے وہ کہے گا جی ہٹلر تو بہت زبردست آدمی تھا۔ یار یہ یہودیوں نے تو کارپوریٹ ٹھگری شروع کی بعد میں، یار یہ تو بڑے اکٹھے ہو کے بدماشی کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں یا حدیثوں میں تو یہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی عقل لڑائی ہوگی جس پہ قیامت آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ کی ایم کے ہیں، آپ کے فریم ورک ہیں، آپ نے کون سے چیزیں ناؤ میں ہو رہی ہیں، اور ایگزسٹینشلسٹ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ سویلائزیشن ایگزسٹ ہی اپنا جیولوجیکل کنسنٹ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے جناب، جیولوجیکل کنسنٹ وچ از سبجیکٹ ٹو چینج، کیونکہ ناؤ میں چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں۔ یہ نوجوان نسل نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ میں اب اتنا زیادہ اپسیٹ ہوں، ویلاگز نوجوان نسل کو فوکس کر رہا ہوں۔ ڈیز اہیڈ فار پاکستانیز، فار دا یوتھ آر ٹیریبل۔ ریڈ لائنز پاکستان کے لیے ہر طرف سے ڈرا کر دی ہیں۔ کل میں حیران ہو رہا تھا کہ مہاٹا پیلیس، وہ مرواری ہندو جو ادھر رہتا تھا، وہ شری مہاٹا اس کا نام تھا، شری وان مہاٹا یا اس طرح کا، وہ 2 ڈیکیڈز رہا تھا ادھر، پھر وہ شفٹ ہوا تھا راجستھان سے تھا جس کا مہاٹا پیلیس تھا، بلکہ ادھر بڑے کچھ ڈاکیومنٹس بھی پڑے ہیں پارٹیشن پر مہاٹا پیلیس میوزیم میں۔ تو کل ایم ٹی جے برانڈ ریلیز کیا کپڑوں کا طارق جمیل نے ادھر سے، ٹھیک ہے جی، مولانا طارق جمیل، ایم ٹی جے، وسیم بدامی انتہائی منافق شخص، فیصل واڈا انتہائی کرپٹ شخص، جو حرام زادہ منافق تھا، وہ 2.5 گھنٹے کی تقریب جو ادھر ہوئی، اور وہاں جو کراؤڈ تھا، استغفر اللہ، یہ مولانا کا طارق جمیل کا سفر تلمبا کے کیا جہاں سے ہے، وہاں کی پروسٹیچیوٹ سے شروع ہوتا ہے، اور آ کے کل یہ مہاٹا پیلیس میں ختم ہوا ان پروسٹیچیوٹس کو کپڑے پہنانے پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، سارے فراڈ ہیں، ان سے بالکل باہر نکلے، آپ کو ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب کووڈ کا نیا ویریئنٹ آ گیا ہے، دیٹس ویری الارمنگ ٹو، یو ایس میں بھی کچھ رپورٹ کیس ہوئے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیوں ریڈ زون میں رکھا پاکستان اور بنگلہ دیش کو، انڈیا میں کیوں نہیں رکھا؟ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے، ہم نے ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اب تو آپ کی 22 کروڑ کی زندگیاں انڈینجر ہو گئی ہیں، اللہ نے کہا۔